كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى آل أصحابه أجمعين. ہم نے جو پڑھا تھا ابھی لاسٹ ویک سیرہ کے بارے میں، اور سیرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہیں انہما، وہ دونوں اسلام لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور حضرت عمر کے بارے میں دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا قبول کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک تھے، اور ان کی وجہ سے مسلمان پھر اب اعلانیہ عبادت کرنا شروع کر دیا. انہوں نے آگے وہ اب اعلانیہ عبادت کرنا شروع کر دی. مسلمانوں میں نے جو ہے وہ اب یہ جو چیزیں شروع ہوئی تو اب مشرکین نے سودے بازیاں شروع کر دی، کیونکہ وہ دو مین لیڈرز کو دیکھ کے وہ ڈر گئے. جب ڈر گئے کہ دو مین لیڈر اب تک تو کمزور مسلمان اس میں تھے، ان کے دسترس میں تھے، ان کو تشدد کر رہے تھے، ان کو تعذیب کر رہے تھے، اب یہ جو دو ہو گئے تو اب ان کو جو ہے نا پریشانی ہو گئی. اب انہوں نے ایک پیشکش کرنی شروع کر دی. پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مین چیزوں سے پیشکش کی. کہا کہ آپ کو ہم دولت دیں گے، کنگڈم دیں گے، سرداری دیں گے، آپ جس سے چاہیں وہ شادی کر لیں، 10 عورتیں آپ کے سامنے ہم کھڑے کر دیں گے. پھر آن ٹاپ ان کو میڈیکل فیسلٹی کے لیے کہا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا وہ مجنون ہے، کچھ ہوا ہے ان کو، ہم آپ کا علاج بھی کرا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آیت پڑھی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور پھر اس کو عتبہ کو بھیجا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات پڑھی اس پہ ایک آیت پہ کہ جو قوم عاد اور سمود کی طرح جیسے صاعقہ آئے گی تمہارے پر آئے گی، تو وہ پریشان ہو کر واپس بھاگا، اور اس نے جا کے پھر کہا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ شاعر اور مجنون نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام کچھ اور ہی طرح کا ہے، تم لوگ ان سے باز رہو. لیکن پھر بھی یہ جو تھے یہ لوگ پھر بھی پیچھے لگے رہے، اور پھر انہوں نے ایک اور پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں معبود کی، 1 سال تم ہمارے کرو. تو اس پہ قل یا ایھا الکافرون نازل بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، نہ تم ہماری اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، یا نہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کرنے والے، تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور چال چلی. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ قرآن، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے. یہود کے پاس گئے اور انہوں نے کہا قرآن کو بدل دو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز کہا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن اس کو جو ہے تم تھوڑا سا بدل دو. تو اس پہ بھی آیت اتری کہ آتی بھی قرآن غیر ھذا بدلو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں اس کو بدل سکتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو انہوں نے یہود کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ 3 سوال کرو ان سے، اگر یہ سچا نبی ہے تو ان 3 سوال کے جواب دیں گے کہ اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کرو، ذوالقرنین کے بارے میں معلوم کرو، اور روح کے بارے میں پوچھو. اس کا بھی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا چلو اب تو یہ لگتا ہے کہ ان کی بات ماننی پڑے گی، چلو ان کے پاس جا کے میٹنگ کرتے ہیں. لیکن جب وہ میٹنگ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ آپ جو ہے ان غریبوں کو ہٹائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں ان غریبوں کو ہٹا نہیں سکتا ہوں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آیت اتاری کہ جو رب کو صبح شام بلاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، میں اس کو ہٹا نہیں سکتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا حساب ہوگا، ہمارے لیے حساب. میں اس کو اگر میں نے ان کو ہٹا دیا تو میں ظالموں میں سے ہوں گا. اب کیا ہے، اب یہ اس بات تو وہ کرتے رہے، اسی طرح سے وہ انکار بھی کرتے رہے، کچھ نہ کچھ پیشکش لے کر آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے ڈرانے کے لیے عذاب کے بارے میں بتایا. عذاب کی دھمکی دی ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ ان عذاب کے بارے میں ان کو مذاق بنانا شروع کر دیا، کیونکہ عذاب تو آیا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ عذاب تو ابھی تک آیا نہیں، تم تو ایسی مذاق کر رہے ہو، عذاب کب آئے گا، ایسی بات کر رہے ہو. اس پہ اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ اس طرح کی آیات اتاری ہیں جس میں ان کی اس عذاب کی جلدی مانگنے کا جواب دیا گیا ہے. ایک جگہ جیسے سورہ عنکبوت میں بھی آیا، سورہ انعام میں بھی آیا، سورہ حج میں بھی آیا. تو سورہ حج کی جو آیت ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وہ جب وہ عذاب کی جلدی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور وہ جو دن ہوگا وہ اللہ کے لیے تو ایک دن ہے، تمہارے لیے 1000، یعنی کہ
آنا تو ہے، چاہے 1000 سال ہو، آنا ہے اس عذاب کو. تم جلدی مانگ رہے ہو، وہ تو محیط للکافرین، کافروں کو گھیرا ہوا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیات اتاری جس کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسے عذاب آئے گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. وہ ایسے عذاب آئے گا کہ تمہارے چلتے پھرتے تمہیں پکڑ لے گا وہ عذاب، اور ایسے عذاب آئے گا کہ تم خوف کی بھی حالت میں ہوگے، تمہیں عذاب آ کر ہی رہنا ہے کسی بھی طرح سے. اسی طرح سے یہ اپنی کوششوں میں لگے رہے مشرکین، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا 1 to 1 تبلیغ میں جاری ہیں. کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں رکا، وہ اپنے حربے پہ قائم رہے. انہوں نے ہر طرح سے نرمی کبھی کر کے، کبھی پیشکش کر کے، کبھی آگے بڑھ کے للکار کے، کبھی کچھ یعنی کہ ان کو تعذیب دے کے، کبھی مرغوبات پیش کر کے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے. ان کو قرار ہی نہیں تھا. ان کا مقصد کیا تھا کہ اسلام سے ہٹ جائے اور کفر کا شرازہ نہ بکھرے، یعنی کفر ان کا قائم ہو جائے اور اسلام نہ پھیلے. ان کا یہ تھا. اب انہوں نے کہا آپ تلوار کے زور پہ بھی ہم روک سکتے ہیں، لیکن تلوار کے زور پہ روکنا یہ بھی ایک غلط اسٹیپ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی قوم مٹ جاتی. اب انہوں نے جا کے ابو طالب سے مطالبہ شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے. ابو طالب بہت یعنی سپورٹر رہے تھرو آؤٹ. انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ اب کچھ گڑبڑ ہونے والی. انہوں نے ابو مطلب اور بنو ہاشم دونوں کے قبیلوں کو، لوگوں کو بلا کے اور اس بات پر عہد لیا، اس بات پر سپورٹ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. سب نے اس پہ ایگری کر دیا، اس عہد نامے پہ ایکسیپٹ ابو جہل جو تھا یہ اٹھ کے چلا گیا. اس نے اس چیز کو بالکل یعنی مانا نہیں. اس کے بعد جو ہے یہ لوگ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابو طالب تو اتنا زیادہ سپورٹ کر کے انہوں نے ایک عہد بنا لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں، تو ہم مانیں گے نہیں. اس وقت تک ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، تاکہ جب تک کہ یہ ہمارے حوالے نہیں کریں گے. ہمیں بائیکاٹ کا یہ تھا ان کا کہ کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی ان سے یعنی کوئی دعوت نہیں دے گا، کوئی شادی بیاہ، کوئی رسم، کسی طرح کی کوئی چیز کی ہیلپ نہیں ہوگی. تو ہوا یہ کہ یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم جو ہے وہ شعیب ابو طالب یعنی کہ ایک ریسٹرکٹڈ ایریا میں جا کے یہ لوگ فکس ہو گئے، چلے گئے اور ایک ریسٹرکٹڈ ایریا میں چلے گئے. ہوا یہ کہ جب یہ لوگ ریسٹرکٹڈ ایریا میں چلے گئے تو ان کا ہر طرح سے دانا پانی بند کر دیا گیا. اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہو رہی تھی. ان کو فاقے کرنے لگ گئے، چمڑے جو ہے وہ بھگو بھگو کے کھاتے تھے، پتے کھانے لگ گئے، کچھ نہیں تھا. اور یہ 3 ایئرس تک اسی طرح سے ان کے معاملات رہے. اب جو ہے سعد بن ابی وقاص بتاتے ہیں کہ ایک رات وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ان کے پیر کے پاس سے کوئی ویٹ سی چیز ان کو لگی اور انہوں نے اتنے وہ بھوکے تھے کتنے دنوں سے، کس طرح سے انہوں نے منہ میں ڈال دیا. کہتے آج تک مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ چیز کیا تھی. اسی طرح سے انہوں نے ایک اور روایت سے بتایا کہ یورینیٹ کرنے کے لیے گئے، وہاں ان کو کوئی ویٹ سی چیز نظر آئی، اٹھایا تو وہ اونٹ کی کھال تھی، چھوٹا سا کوئی پیس ملا تھا. تو اس کو انہوں نے جلایا، دھویا، جلایا، پیسا اور اس کو 3-4 دن تک اس کو اپنی غذا بنائی. سوچے کہ کتنا ہارڈ ٹائم گزارا، لیکن وہ قائم رہے اسی دین پر. دین کو سے نکلے نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، کوئی کمپلین نہیں کیا، کوئی بھاگا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے حاجیوں کے پاس جا کر ان کو دین کی تبلیغ دیتے رہے. دیکھیں حاجیوں کے پاس جانا اور وہاں تبلیغ جو ہے بہت ورک کرنے والی تھی، اسٹیپ تھا، جو کہ دنیا سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے، کیونکہ اس وقت بھی حج کا ہوتا تھا، وہی سیزن ہوتا تھا حج کا. تو وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے ڈفرینٹ جگہوں سے. تو وہاں تبلیغ کتنے لوگ اس طرح سے مسلمان ہوئے اور مدینہ گئے اور وہاں پر پہلے سے اسلام پھیل چکا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو اسی طرح سے وہاں پہلے سے اسلام موجود تھا. کیوں، کیسے موجود ہوا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تھی، یہ طریقہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ یہ کر رہے تھے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ 3 سال تک تو اسی طرح سے یہ چیزیں رہیں. اب ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 جو لیڈرز تھے قریش کے، ان کے دل میں نرمی ڈالی اور ادھر سے 2 سٹیپ ہوا. اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے حکمت سے انہوں نے جو ہے یہ جو سٹیپ لیا تھا وہ ایک پیج پہ لکھ کر اور وہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا تھا. گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان آ گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تجارت اور کوئی چیزیں نہیں ہوں گی. پورا ایک عہد نامہ کر کے اس طرح سے انہوں نے لٹکا دیا تھا. تو یہ جو 5 قریش تھے یہ اٹھے، ان کے دل میں نرمی آئی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پیج پر
दीमक भेज के उनको उन सारी चीज़ों को जो उन्होंने लिखा था कि इनके खिलाफ ये करना है स्टेप्स, उसको खा लिया गया। और इधर की जो 5 कुरैश थे, इनमें से ये उठे और ये इनमें से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफी थी आका, उनका बेटा ज़हर बिन अबू उमैया जो थे, ये गए और ये जाके इन सबको इस पे कहा। और सबसे ज्यादा जो था ज़ुहैर, एक यानी उनका जो लीडर था, वो एक यानी कि प्रोमिनेंट अंदाज में गया वहां पर लोगों को, यानी उनका उसके कपड़े के बारे में बात है, क्योंकि वो प्रोमिनेंट अंदाज में कपड़े अच्छे पहन के और तवाफ पहले उसने किया, यानी अपने आप को अलग जाहिर करने के लिए। वो जाहिर वो सरदार था, फिर वो वहां उसने करके फिर उसने इन सब को ये बात पर एग्री कराना चाहा कि मक्के वालों, हम खाना खाएं, हम कपड़े पहने और बनु हाशिम तबाह बर्बाद हो, ना वो बच सकेंगे, ना खरीद सकेंगे, तो ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। वल्लाही मैं नहीं बैठ सकता ऐसे, ये बहुत जुल्म वाला रवैया है। फिर उसने जो है ये बात कही और कहा कि नहीं, अब हम लोग इस जो पेज को लिखा गया है, अब इसको हम लोग फाड़ के फेंकना है, यानी अब मानना नहीं है इस बात को। इस पे अबू जहल जो था वो तो शुरू दिन से इसके खिलाफ था। उसने क्या तुम गलत कहते हो, मैं इसको फाड़ नहीं सकता, चाक नहीं कर सकता। फिर जमा जो था वो भी एक सरदार था, उसने भी कहा कि नहीं, तुम जब लिखा जा रहा था उस वक्त भी मैंने इसको नहीं माना था। फिर अब अबू अल बख्तरी जो है उसने कहा कि जमा, उसने उसकी बात को एग्री किया, जमा ठीक कहता है। फिर अबू मुअत्तिम जो थे बिन अदी की बारी थी, उसने कहा तुम दोनों ठीक कहते हैं, यानी सब एक दूसरे को एग्री कर रहे हैं एक्सेप्ट कौन, अबू जहल। अबू जहल ने क्या कहा, नहीं तुम लोग जो है उनसे मिले हो, यानी तुमने तो रात को ये बात कुछ तय की थी, अब तुम जो है वो कुछ और कहीं और से मशवरा करके आए हो और कुछ और बात कर रहे हो, यानी तुम इन लोगों से मिले हो। इसी दौरान अबू तालिब के कोने में बैठे हुए थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खबर दे दी थी दीमक के बारे में। उन्होंने उठ के कहा कि देखो इस पेज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है, तो अब इस पेज को देखो। जब पेज को देखा गया तो देखा गया कि उसमें सारा दीमक ने खा लिया सिवाय अल्लाह के नाम से। बिस्मिका वो लोग कहते थे, तो यानी अल्लाह का नाम लेते थे, तो अल्लाह का नाम लेकर जुल्म कर रहे हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर आज भी लोग जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके लोग गंदे काम कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके लोग कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये मेरे फला काम, ये मेरी मूवी कामयाब होगी, फला होगी। इस तरह की क्यों? अल्लाह का नाम लेकर गलत काम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरह से ये बॉयकॉट खत्म हो गया और सारे मामला ठीक होने लग गए। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही महीने के बाद अबू तालिब बीमार पड़ गए, अब उनकी बीमारी बढ़ रही है। तो ये लोग परेशान हो गए कुरैश वाले कि अगर ये मर गए तो फिर तो हमने अगर रसूलुल्लाह के साथ कुछ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु के साथ कुछ किया, तो हमारे अरब तो हमें नहीं छोड़ेंगे, तो उनसे कुछ लिखवा लो। तो उनके पास गया, अबू तालिब के पास गया और उनसे कहा कि आप इनको रोकें कि हाँ जो है वो अपनी और हमें हमारे माबूद से इबादत से ना रोके और अपनी दीन को ज्यादा फैलाए नहीं। तो इस पर अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, तो उस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जवाब था। उन्होंने कहा, या अम कहते हैं चच्चा को, इन्नी उरीदुहुम अला कलिमति वाहिदा यकुलूनहा, मैं तो एक बात पर वाहिद कलमा की तरफ हूँ कि अगर ये कह दे लैस तदीनु लहुम बिहल अरब, तो ये जो है सारे अरब इनके फरमा बरदार बन जाएंगे। और तुज़ी इलैहिम अल-अजम जिज़िया, और जो अजम लोग होंगे अदर देन अरब होंगे, ये इनको टैक्स देंगे, जिज़िया देंगे, यानी कि वो भी इनके ताबे होकर रहेंगे। सिर्फ एक बात करते बड़े वो उनको हैरानगी हुई हो गए कि नहीं ये कैसी बात करें। हाँ ये तो हम मान ही लेंगे, एक बात है ना, वो एक बात करने में क्या है बताओ। तो जब उन्होंने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना कह दो, कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह, इल्लल्लाह। तो इस पे वो कपड़े चाड़ के उठ गया। और ये आयत इस पे है गवाह कि अल्लाह ताला ने फिर क्या अजाला आलिहतन इलाहु वाहिदा, उन्होंने कहा कि क्या हम बना ले एक इलाह को। इन्ना हाज़ा लशैइन अजाब, ये तो बहुत ही अजीब तरीन बात कह दी इन लोग इसमें। तो सारा झगड़ा किस बात पे था? तौहीद का था, यानी एक अल्लाह की तरफ नहीं आना। और सारे नबी ने किस तरफ बुलाया है? एक अल्लाह की तरफ। और हमें भी और अहले किताब को भी जो है वो किस पे बुलाना है? एक अल्लाह की तरफ बुलाना है। तो अहले किताब को भी हम जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? ताअलौ इला कलिमतिन सवाउन बैनना व बैनकुम, जो मेरे और तुम्हारे बीच में बराबर है, एक इलाह अल्लाह की इबादत करें। और आज भी यही है। फिरका वारियत जो है वो क्यों हो रही है? क्योंकि अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं,
وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو دعا کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، اور ان کی بھی یہی ضد تھی، اور انہوں نے ہر طرح سے سائن دیکھ لیا کہ پیج کو کیسے دیمک نے کھا لیا۔ ابو طالب نے بھی یہ بات دیکھی، پھر بھی ان کی آنکھ نہیں کھل گئی۔ ابو طالب کا مرض بڑھ گیا، ان کا وقت آ گیا مرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ دونوں موجود تھے وہاں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقل لا الہ الا اللہ کلمۃ احتاج لک بها عند اللہ، میں آپ کے لیے حجت کے لیے آپ کو پیش کر دوں گا، آپ بس لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں۔ اور اس دوران یہ دونوں جو تھے ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے کہ نہیں، عبد المطلب کی ملت سے تم اعراض بڑھ دو گے، تم اس کی باتیں کرتے رہو۔ اب آخر بات جو انہوں نے کہی، مرتے مرتے وہ نہیں کہہ سکے لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے یہ بات کہہ دی عبد المطلب کی ملت پر، اور اسی پہ وہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، اور اسی وقت انہوں نے یہ بات کہی، فرمایا لستغفر لک ما لهم انه جب تک کہ مجھے اللہ نے نہیں روکا میں آپ کے لیے مغفرت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً روک دیا۔ ما کان للنبی، سورۃ توبہ کی آیت ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی بھی نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، اگرچہ کہ ولو کانوا اولی القربی، قریب ترین بھی ہو، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گئی بات کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں۔ تو کسی بھی نہیں، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی کوٹ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے باپ کو کہ میں تمہارے لیے استغفار پڑھوں گا، لیکن وہ ایک بات کہہ دی گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے ان کے لیے استغفار نہیں پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کی انک لا تہدی من احببت، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے آپ کتنی ہی اس سے محبت کریں، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کے لیے تو انہوں نے اتنا کچھ کیا، لیکن آپ نے یعنی کہ کیا، کس طرح سے آپ اپنی جیسے کہ ملت میں قائم رہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اپنے چچا کے لیے کیا کام آئے آپ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے، ہوا فی صح من النار ولولا ان لکان فی الدرک اسفل من النار، کہ وہ جہنم کی ایک ایسی لیول پر ہیں جہاں پر ان کو آگ نہیں چھو رہی ہے پوری، ان کے پیر کے نیچے جو ایک کوئلہ سا لگا ہوا ہے جو ان کے برین کو بوائل کرتا ہے، یہ بس ہے ان کے لیے۔ تو اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے گہری کھڈ میں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی اوپر اتنی رحمت، اور چونکہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا اسلام کو۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے۔ حضرت ابو طالب کے وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا غم ہی نہیں کم ہوا تھا کہ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بیمار ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال جو ہے ابو طالب کے صرف یعنی کہ 2 مہینے اور 3 دن کے بعد ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کا اگر ہم لوگ ان کا پورا پڑھیں، میرا دل ہے کہ میں حضرت خدیجہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھوں کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں ادھر اس میں لکھا ہوا اسی کو میں پڑھ دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسرے بیویوں میں سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ کسی بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ماجہ قطب سے ہوا تھا جو بیٹا، تو وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی اور بیوی سے نہیں، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایج تھی؟ 40 ایئرس تھی جب ان کی شادی ہوئی تھی۔ اوبیسلی انتقال ہوا 65 ہوں گے یا اس سے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کے اوپر یہ بھی آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے غار حرا میں اور وہاں پہ اپنی عبادت کر رہے ہوتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ غار حرا کو اگر آج بھی چاہیں تو اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ راستہ، اور اس وقت تو بہت ہی کھردرا راستہ تھا، وہ وہاں سے اپنے گھر سے کھانا پانی لے کے پہنچانے جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ جب وہ جا رہی تھی تو ان کے پاس ایک برتن تھا جس میں سالن یا کھانا پانی تھا، جب وہ آپ کے پاس آ جائے، یہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شعب ہوگا اور نہ درد ماندگی اور انتقام۔
یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے میسج دیا تھا کس کے لیے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. جبرائیل علیہ السلام نے یہ پہنچایا تھا. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان کا ذکر کرتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، ان کا ذکر فرماتے، وہ رونے لگ جاتے. جب کبھی وہ ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے یا کوئی بھی ایسا کام کرتے تو ان کی دوستوں کو نہیں بھولتے تھے. اور اسی طرح سے حضرت حالہ تھی جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کے لیے بھی اسپیشل رسپیکٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پر جو ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے بعد، ان دونوں کی موت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بن گیا. ایک طرف مشرکین کی جسارت یعنی ان کی ہمت کھل گئی، وہ اور پہنچانے لگے. دوسری طرف ان کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ بہت سینسٹیو ہو گئے تھے. وہ شدت سے متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا ہو، معمولی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی. پھر آپ کی ایک بیٹی روتی بھی آئی، آپ کے سر پیشاب کرتے جا رہی تھی، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی نہ رو، لا تبکی یا بنینا فإن اللہ معنی اباک، تمہارے اللہ تمہاری باپ کی حفاظت کرے گا. پھر ایک دفعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگواری گزری ہو کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، کیونکہ ابو طالب بہت بڑے سپورٹر تھے، ان کو اس بات کا بڑا غم تھا. اب ان سب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 مہینے کے بعد کیوں حضرت سودا سے شادی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب بچے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے. 4 بچے ہیں اور ان کی یعنی 4 بیٹیاں، ان کا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی تھی، تو ان کی پرورش، ان کے رسپانسبلٹی کو اٹھانا ہے. تو حضرت سودا جو ہے ان سے شادی کب ہوئی ہے؟ 1 ماہ کے بعد، شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی. وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں. یہ دونوں سابقین الاولین میں سے تھے اور انہوں نے پہلی دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی. جب وہ واپس آ گئے تھے، جب ان کو ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نجم میں، جب سجدہ کیا تھا اور وہ لوگ سمجھے کہ سب مسلمان ہو گئے تو واپس آ گئے، تو یہ 2 واپس آ گئے تھے، پھر یہ واپس نہیں گئے. اور اسی دوران جو ہے یہ یہاں رہے، لیکن سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. پھر جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. اور پھر حضرت سودا چونکہ کافی ایج کی تھی تو انہوں نے اپنی لیٹر آن کی بات ہے انہوں نے اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، کیونکہ obviously وہ ایک بہت ان کا ایک بڑا اسٹیپ تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے بعد 1 سال کے بعد اب نکاح ہے یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی شادی رخصتی نہیں ہے، ابھی صرف نکاح ہے. نکاح جو ہے وہ 1 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ شادی لکھا ہے مکہ میں ہوئی حضرت یعنی کہ نکاح. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر 6 سال تھی. 3 سال کے بعد مدینہ پہنچ کر شوال 1 ہجری، اب اس کے بعد ہجری ایئر شروع ہو گیا. مدینہ جب پہنچے تو پہلا سال تھا تو انہیں رخصت کیا گیا. اس وقت ان کی عمر 9 ایئرس تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری محبوب ترین بیوی تھی اور امت کی سب سے فقیہ خاتون تھی. کیوں فقیہ خاتون؟ یعنی ان سے فقہ تھا، ان سے فقہ مشہور ہوا ہے، یعنی فقہ کی نالج آگے بڑھی ہے. اللہ کی حکمت بھی یہی تھی کہ رسول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ایئرس کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور یہ 60 اور 62 ایسی ایج ان کی تھی. تو کتنے سال انہوں نے تبلیغ کی، اور چونکہ ینگ اور بہت جوان اور میموری اور بہت ساری چیزیں خلوت اور جلوت کے ساتھ ہی بہت چیزیں انہوں نے آگے بڑھایا. صحابہ کرام دور دور سے آتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کچھ سیکھتے تھے، اور وہ ایک پردے کے پیچھے سے ان کو ساری چیزیں بتاتی تھی. تو یہ یہاں تک ہم نے کر لیا. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کے بعد جو ہے وہ طائف اور اسراء معراج کا واقعہ ہوگا انشاءاللہ. وہ پورا ایک سیشن میں کور کروں گی انشاءاللہ تعالی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.